يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله. محترم علماء کرام، حاضرین محفل، میرے دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، ہم سب یہاں پہ ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی پیارے ساتھی حضور غزالی اعظم کے بہت لاڈلے اور پرانے ساتھی جمن سائیں، وہ اس دنیا سے پردہ پردہ ہو گئے. بڑے پیارے انسان تھے، عابدین، زاہدین، صالحین میں سے. اور میری ان سے مختصر ملاقاتیں ہوئی ہیں. میرے والد محترم اور میرے چچا، ان سے باقی جتنے بھی میرے ہمارے گھر والے ہیں، چچا حضرات ہیں، انہوں نے ان سے کافی ملاقاتیں کی ہیں. اور میرے والد محترم سے ان کے بڑے پیار بھرے تعلقات تھے. اور جتنی میں نے ان سے ملاقات کی، کچھ عرصہ میں آیا یہاں پہ، اور میری ان سے مجھے یہ کچھ نصیبی ہے کہ وہ بزرگ تھے اور میری ان سے ملاقات کی. وہ بڑے پیارے آئے اور بے شک صالحین اور عابدین میں سے. میں حضور غزالی اعظم کو وسیلہ بنا کے آپ کے سامنے بالکل بے شک یہ واضح طور پہ کہتا ہوں کہ جمن سائیں اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہیں. وہ صالحین میں سے تھے، وہ عابدین میں سے تھے، وہ اللہ کے ولی تھے. تو اب پردہ فرما گئے اور بڑا غم کا موقع ہے. اور وہ ایک بستی اور باقی بستیوں کے لیے جتنے بزرگ حضرات ہیں جمن سائیں، یہ حضرات رحمت ہوتے ہیں، اللہ کی برکت ہوتے ہیں. اور ان کے سائے اور ان کا جو وجود ہوتا ہے وہ سب کے لیے ایک بڑی نعمت اور رحمت ہوتا ہے. تو یہ اب ان کا نعم البدل تو نہیں ہے. کوئی جمن سائیں جو تھے وہ تھے، وہ چلے گئے. اب کوئی دوسرا تو جمن سائیں نہیں بن سکتا، کوئی ان کی جگہ نہیں لے سکتا. لیکن اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جمن سائیں کے خاندان والوں کو، آپ کے صاحبزادوں کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو صبر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جمن سائیں کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. سرکار مدینہ کی قرابت دائمی نصیب فرمائے، ان کی رفاقت مطہرہ نصیب فرمائے، سبحان اللہ، شفاعت کاملہ نصیب فرمائے، اور ان کی تمام امانتوں کی حفاظت فرمائے. حرم میں جانے جب مجھے پتہ چلا کہ وہ انتقال کر گئے تو بڑی تکلیف ہوئی مجھے. اور اتنے محبت والے آدمی تھے، اتنے سادہ طبیعت کی تھی، بڑی سادہ طبیعت کی تھی. سڑک پہ جا رہے ہیں اور ایک بزرگ بندہ جا رہا ہے اور جس کا اللہ نے جسے مقام دیا ہے، عزت دی ہے، اور اس حال کا یہ عالم تھا کہ سر جھکا کے وہ چلے جاتے تھے. آنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون ہے. تو یہ ان کی بڑے بزرگوں کی سادگی ہوتی ہے. ان کی طبیعت میں بناوٹ نہیں ہوتی، تسنع نہیں ہوتا، وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں. اور جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے میرے دوستوں، اس کی عادتوں سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے. تو یہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ وہ اس خان وادے سے، حضور غزالی اعظم کے خان وادے سے مجھے ابھی پتہ چلا مجھے کہ وہ سعیدی نہیں تھے. وہ حضور غزالی اعظم کے ہاتھ سے بیعت نہیں تھے، دست بیعت نہیں تھے. لیکن میرے دوستوں وہ لاکھوں مریدوں سے زیادہ بڑھ کر تھے. ان کی جو محبتیں ہیں، اس کا ہم کوئی دے نہیں سکتے، ان کا جواب نہیں دے سکتے. اتنی انہوں نے ہمیں خاندان سے محبت کی اور خاندان سے وابستگی کی اور وفاداری کی. جو ان کی وفاداری تھی خاندان سے، وہ بالکل عیاں ہے. اور وہ بڑی محبت والے حضور غزالی اعظم کے تمام گھرانے سے ان کو بڑی قلبی تعلق تھا اور بڑا انہوں نے تعلق جس طرح سے رکھا اور جس طرح سے انہوں نے خان وادے سے محبت کی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، وہ تمام
بستی والوں کی, علاقے والوں کی نعمت ہوتی ہے. اور دوستوں بات یہ ہے کہ مجھے وہ کئی حدیثیں اس وقت ذہن میں گھوم رہی ہیں, اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ حضور کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے شاید روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے, 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ جو روز محشر اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے. 7 آدمی, 7 انسان ایسے ہوں گے جو روز محشر اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے. اچھا, اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے, سائے کا کیا مطلب؟ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے سائے کی کیا شان ہے اور اس کا کیا راز ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کا سایہ اس کی شان مطلب یہ کہ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. تو 7 لوگ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے روز محشر میں. کون ہے؟ پہلا وہ کہ جو عادل حکمران ہے, جس نے عدل کیا, اللہ نے اس سے عزت دی, مقام دیا, اور وہ امام بنا اور اس نے عدل سے کام کیا, اس نے صحیح فیصلے کیے. پہلا وہ. دوسرا وہ کہ جس کا نیکی پر اور اللہ کی عبادت پر وہ پروان چڑھا, اس نے نیکی اور تقوی کے کام کیے, اس نے تقوی کو اختیار کیا اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہ جوان ہوا, پروان چڑھا. تیسرا وہ کہ جس کا دل اور جس کا ذہن وہ اللہ کی مسجد میں معلق ہے, وہ اللہ کی مسجد کو آباد کرتا ہے اور 5 وقت نماز مسجد میں ادا کرتا ہے. تو وہ تیسرا وہ. چوتھا وہ کہ جو صرف اللہ کے لیے اس کے لوگوں سے محبت کرتا ہے, اللہ کی وجہ سے اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے, جس سے بھی ملتا ہے اور جس سے بھی تعلق رکھتا ہے اور جس سے تعلق بناتا ہے, توڑتا ہے, وہ محض اللہ کے لیے کرتا ہے. تو وہ چوتھا بندہ. پانچواں وہ کہ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور یاد کرتا ہے اور پھر آنسو بہاتا ہے. اور چھٹا وہ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس خوبصورتی سے خرچ کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں جو خرچ کیا ہوتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا. تو یہ صفات اللہ تعالیٰ نے, حضور نے حدیث میں بیان فرمائی کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے سائے میں ہوں گے, اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. تو ان میں سے ایک خصوصیت میں نے یہ بھی تو بتائی نا کہ وہ بندہ کہ جو اللہ کی غرض سے دوسروں سے تعلق رکھتا ہے, اللہ کی غرض سے دوسروں سے محبت کرتا ہے, اس کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے. اور مجھے ایک اور حدیث یاد آئی کہ حضور نے فرمایا کہ روز محشر کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی شان انبیاء کرام اور شہیدین جیسی ہوگی, اور اللہ کے نبی اور اللہ کے شہداء وہ جب ان کو دیکھیں گے تو وہ بھی ان کی شان دیکھ کر وہ تعریف کریں گے, وہ بھی ان کی شان دیکھ کر اللہ کے نبی اور اللہ کے عظیم شہداء وہ بھی ان کی شان دیکھ کے تعریف کریں گے. تو حضور کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ, وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کی شان دیکھ کے اللہ کے نبی کی تعریف کریں گے, اللہ کے شہید کی تعریف کریں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو محض اللہ کی محبت میں اور اللہ کی خاطر اور اللہ کی وجہ سے وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, جدھر گوشے غزالی زمان. وہ ان کو کوئی طمع اور لالچ نہیں ہوتی, وہ لوگ ان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے, ان کو ان سے کوئی مالی معاونت اور فائدہ نہیں ہوتا, لیکن وہ محض اپنے رب کی رضا کی خاطر ان لوگوں سے تعلق. تو یہ حضور کی صحیح حدیث ہے. تو میرے دوستو یہ, اور پھر حضور نے فرمایا مزید کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب تمام لوگوں کو خوف ہوگا تو ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا, اور جب تمام لوگ غمزدہ ہوں گے تو وہ لوگ غمزدہ نہیں ہوں گے, وہ خوش خرم ہوں گے. تو میرے دوستو یہ جمعت صحیح کی شان ہے, یہ صالحین کی شان ہے. انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے, جس طرح سے انہوں نے تعلقات لوگوں سے رکھے ہیں, خانوادے سے رکھے ہیں, خانے سے رکھے ہیں, آپ لوگوں سے رکھے ہیں, انہوں نے جس سے بھی تعلق رکھا اللہ کی محبت میں تعلق رکھا, اللہ کی محبت کی وجہ سے, اللہ کی محبت کی خاطر انہوں نے لوگوں سے تعلق رکھا. تو یہ ہمیں اس چیز کا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کے روابط ہمیں رکھنے چاہیے.
اور وہ مجھے ایک اور بات یاد آئی، وہ میں نے میرے خیال میں 6 باتیں بتائی تھی، ایک بات میرے ذہن میں بھی آئی کہ 7واں بندہ وہ اس کی خصوصیت یہ کہ جو اللہ کی عبادت کرے گا کہ وہ ہے کہ جس کو کسی حسین اور خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے ڈر کے کہا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، معاذ اللہ یہ بہت فحش بات ہے۔ 7واں میں نے گنوایا، 7واں وہ ایک میں بھول گیا تھا، تو 7واں وہ بندہ کہ جو اللہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولی نہ تو خوف ہوگا نہ تو ان کو غم ہوگا۔ دیکھو بات یہ ایک اور مجھے حدیث یاد آئی، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کافی دفعہ بارہ دفعہ سنی ہوگی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا جو محبوب بندہ ہے، میرا جو ولی ہے، ارے وہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے۔ میرے دوستو یہ اللہ کی ولی کا شان ہے۔ اور مجھے بات یاد آئی کہ حضرت میرے خیال میں حضرت سعید بن جبیر ہیں صحابی رسول، اور انہوں نے ان سے روایت ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اللہ کے ولی اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی اولیاء کون ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے رب یاد آ جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ دوستو ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ارے یہ تو اللہ کی راحتوں میں ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں ہوتے ہیں۔ تو جمن صحیح ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک صالح بندے تھے، وہ اس وقت یقیناً اللہ کی نعمتوں پہ حاضر ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں پہ حاضر ہیں، اور وہ بہت ہی راحت اور بہت ہی آرام میں، اور یقیناً دیکھو جس سے نسبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مجھے تو یہ ایمان ہے کہ جمن صحیح حضور غزالی زمان کے ساتھ ہے، وہ حضور غزالی زمان کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نیک بندوں کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اپنے نیک بندوں کے کان بن جاتا ہوں، میں اپنے نیک بندوں کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس پہ ہمارے مفسرین نے بڑی بحث کی ہے اور بڑی باتیں لکھی، بڑی شرح اس کی لکھی ہے۔ تو صرف میں چند باتیں کہوں کہ بات یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا عام جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے دراصل وہ وہی چیز دیکھتا ہے جو اللہ اسے دکھانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے جب وہ وہی چیز دیکھتا ہے جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اللہ کی آنکھ بن جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا۔ اور اسی طرح جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ وہی چیز سنتا ہے جو اللہ سنانا چاہتا ہے، تو پھر اس طرح سے وہ اللہ کی کان بن گیا، اور وہ وہی کام کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو وہ اللہ کے ہاتھ کی اس کی تعریف آتی ہے کہ وہ کس طرح اس کے اللہ کے ہاتھ بن گئے۔ تو میرے دوستو بات یہ اس کا عام جواب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ امام راضی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کا محبوب تو وہ بعد میں بنتا ہے، اللہ کا محبوب تو بعد میں بنتا ہے، تو جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس کی پھر یہ شان ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں، اس کے کان اللہ کے کان بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ تو محبوب بننے کے بعد بنتے ہیں، محبوب بننے کے بعد بنتے ہیں، تو پھر وہ محبوب کیسے بنتے ہیں؟ پہلی سیڑھی تو محبوب بننا ہے، پہلا مقام تو محبوب بننا ہے۔ تو حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ عبادتوں میں، وہ نیکی کے کاموں میں، وہ تقویٰ میں وہ مثال قائم کرتا ہے، اور جب وہ اس راہ سلوک پر چلتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے کان بن جاتا ہے، وہ اللہ کی آنکھیں بن جاتا ہے، اور وہ اللہ کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اور حضرت امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مجھے بات یاد آئی کہ دیکھو جو اللہ کے ہاتھ اور کان بننے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ اصل میں اللہ نے تجلی فرمائی، اللہ نے اپنے ولی کے اوپر اپنی تجلی فرمائی اور اس کے اوپر اپنے عجائبات کو منکشف کر دیے، تو وہ اللہ کی ذات کا نظر بن گیا، اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے وحی بھیجی اور آپ جنگل میں تھے اور آپ کو ندا کی گئی کہ آپ مبارک درخت کے قریب ہیں اور میں ہی آپ کا رب،
میں ہی آپ کا رب ہوں، آپ مبارک درخت کے قریب ہے. تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ کیا معاذ اللہ درخت خدا بن گیا؟ نہیں. ارے اللہ نے درخت پر تجلی فرمائی. اللہ نے درخت کو حضرت موسیٰ کے لیے واسطہ بنایا، وسیلہ بنایا، اور اس درخت کے ذریعے حضرت موسیٰ تک کلام فرمایا. اس درخت کو اللہ نے، اس درخت کے اوپر اللہ نے اپنی تجلی فرمائی. جیسے آئینہ ہوتا ہے، آئینے میں اگر آپ کھڑے ہوں اور اپنی شکل دیکھیں تو آئینہ آپ تو نہیں بن جاتے. آپ کی ذات الگ ہے، آئینہ الگ ہے، لیکن آئینے میں آپ کی تجلی آ جاتی ہے، آپ کا عکس آ جاتا ہے. وہ خود آپ خود نہیں بن جاتے، لیکن آپ کی تجلی آئینے میں آ جاتی ہے. اسی طرح اللہ کے اولیاء کرام ہوتے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی تجلیاں ڈالتا ہے. وہ خدا نہیں بن جاتے، لیکن خدا کی ذات کے مظہر بن جاتے ہیں. ارے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ شجر موسیٰ، اس کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں. اس درخت کی طرف نگاہ کر کے یہ فرماتا ہے. تو کیا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان کے ولی کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر بن جائے؟ ان کی یہ شان نہیں ہو سکتی. تو میرے دوستوں اولیاء کرام کی بڑی شان ہوتی ہے، صلحاء عابدین کی بڑی شان ہوتی ہے. تو وہ اللہ کی نعمتوں پر حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے. سبحان اللہ. تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں، وقت زیادہ ہو گیا. میں نے معذرت کے ساتھ میں ایک اور جمن صحیح کے حوالے سے ہمارے بات شروع کی، تو میں کچھ اور گفتگو کسی اور طرف نکل گئی. میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی برف بارہ نقل مختصر میں اس کے حوالے سے بات کروں اور پھر اجازت. تو میں نے جو آیت پڑھی شروع میں وہ پڑھی برف بارہ نقل. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے رسول، اے میرے میں نے آپ کے نام کو، آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر کو، آپ کے نام نامی کو میں نے بلند کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جگر گوشہ غزالی سما، نعرہ حیدر. میں نے آپ کے نام نامی کو، آپ کے مبارک تذکرے کو، ذکر کو، اے میرے پیارے حبیب میں نے بلندی عطا کی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یہ قرآن پاک کی بڑی مشہور آیتوں میں سے آیت ہے. ورفعنا لک ذکرک. میرے خیال میں اگر کسی شخص نے پورا قرآن نہ بھی پڑھا ہو تو یہ آیت ضرور پڑھی. دیکھو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ کرو اور اس عشق بھرے دل کے ساتھ مطالعہ کرو قرآن کا، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو کن خوبصورت طریقوں سے یاد فرمایا ہے، اور سرکار کی کس انداز میں اللہ نے قرآن میں اپنی کتاب میں خوشخبریاں دی ہیں اور کس انداز میں اپنے پیارے حبیب کو یاد فرمایا. دیکھو سرکار کے چہرے کو یاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجہ کا سما. اے پیارے حبیب آپ کا مبارک چہرہ اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہوا دیکھ لیا، اور سرکار کے چہرے کے نور کو یاد فرمایا، اس چہرے کی تابانی کو یاد فرمایا. تو فرمایا اے پیارے حبیب ارے آپ کا چہرہ تو صبح کے اجالوں سے زیادہ روشن، اور حضور کی گھنگریالی سیاہ مقدر خوشبودار زلفوں کو یاد فرمایا. تو فرمایا اور حضور کی چمکیلی نشیلی آنکھوں کو یاد فرمایا. تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. حضور کے دہن مبارک کو، حضور کی زبان مبارک کو یاد فرمایا. تو فرمایا وما ينطق عن الهوى. حضور کے دل کو، حضور کے سینے کو یاد فرمایا. تو فرمایا الم نشرح لك صدرك. حضور کے ہاتھوں کو یاد فرمایا، تو ہتھیلیوں کو یاد فرمایا. تو فرمایا ید اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ ہیں. حضور کی تلووں کو یاد فرمایا، ارے تلووں سے مس ہونے والی خاک کو یاد فرمایا. تو فرمایا والبلد، حضور کے کپڑوں کو، حضور کی چادروں کو یاد فرمایا. تو فرمایا یا المزمل، یا المدثر، حضور کی اخلاقی کریمانہ کو یاد فرمایا. تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضور کی رحمتوں کے سمندروں کو یاد فرمایا. تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. حضور کی نور رسالت کو یاد فرمایا. تو فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. حضور کے مصلی کو، آپ کی تشریف کو، آپ کی مسند کو یاد فرمایا. تو فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. حضور کے خزانوں کو یاد فرمایا. اور فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ارے حضور کے ایک ایک لمحے کو یاد فرمایا، ایک بتائی ہوئی ایک ایک سانس، ایک ایک پل کو یاد فرمایا. تو فرمایا لعمرک، اے پیارے حبیب آپ کی پوری عمر کی قسم. اور حضور کے ذکر کو یاد فرمایا. سبحان اللہ.
ابھی تو کئی باتیں ہیں، یہ تو وہ مقامات ہیں کہ جو سب پہ واضح ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ تو میں نے وہ آیتیں پڑھی ہیں جو سب پہ واضح ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ کتنا خوبصورت انداز میں یاد کیا ہے، یہ تو سب کے سامنے اپنی کتاب میں کھلے انداز میں یاد کیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا لِلْعَالَمِينَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اے پیارے حبیب آپ تو تمام جہانوں کے لیے رہے اور آپ کو ہم نے خیر کثیر عطا فرمائی، لیکن ایسے ہی مقامات ہیں جو راز و نیاز ہیں جن کا کسی